نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع کے موقع پر آج میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے قادیانی مسئلہ، چند روایتی و درایتی پہلو۔ مراد یہ ہے کہ قادیانی مسئلہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس مسئلے کے بارے میں روایت اور درایت کیا کہتی ہے۔ تاریخ ہے 7 سپتمبر 1974 کا دن وہ ہے جس دن پاکستان کی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ اسی مناسبت سے آج کے اس موقع پر میں اس موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔
سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قادیانی مسئلہ کوئی ڈیڈ ایشو نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک مسئلہ کبھی پیدا ہوا تھا اور پھر آئین میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آئے دن یہ مسئلہ مزید گمبھیر ہوتا جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب تو سوشل میڈیا ہے، جس کے بعض پہلو بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ جن نظریات کو، جن عقائد کو اینٹی اسلام ہونے کی وجہ سے امت کے جمہور نے رد کر دیا تھا، اب وہ دوبارہ اس میڈیا کے ذریعے اپنے بڑے بڑے لیکچر اس پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کی دینی معلومات اچھی نہیں ہوتی ان کے متاثر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے جو لبرلزم کے حامی لوگ ہیں وہ بھی مخصوص پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور آج کل تو بڑے بڑے مناظرے جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں۔ ان کے جو عمومی اس مسئلے میں وہ جن چیزوں کو وہ چکر دینے کا ذریعہ بناتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ سامعین محترم، سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ قادیانی مسئلہ ہے کیا، ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی قادیانی کسی مسلمان سے بات کرے گا وہ اصل مسئلہ کو کبھی نہیں چھیڑے گا، وہ ان مسائل کو چھیڑے گا جو بڑے دور کے مسائل ہیں اور جن کا تعلق دین کے اصولوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آپ فرض کریں کسی رافضی کے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے، ان کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے اس کو وہ کبھی نہیں چھیڑیں گے، وہ کبھی صداقت قرآن پہ بات نہیں کریں گے، وہ کبھی خلافت صحابہ پہ بات نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے آپ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، ہم چھوڑ کے پڑھتے ہیں، آپ نماز اس طرح پڑھتے ہیں، ہم اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلے نہیں ہیں، اصل مسئلے جن پر اختلاف ہے وہ دوسرے مسئلے ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہمارا اس پر بھی ایک موقف ہے اہل سنت کا، لیکن وہ اصول کی بات نہیں ہے کہ اس کا منکر کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی باتیں چھیڑی جاتی ہیں ان کا منکر گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، وہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قادیانیوں کے ساتھ، جس کو آپ مرزائی کہتے ہیں،
اصل مسئلہ ہے کیا، اختلاف کیا ہے؟ اور سامعین محترم دیکھیں، جب بھی کسی بندے نے دین کے خلاف کوئی بات کی ہے نا، اس نے سب سے زیادہ مخالفت مولویوں کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مولوی ہی دین کے پہرے دار ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کا مقابلہ اہل علم ہی کرتے ہیں، جن کو وہ یعنی ایک حقارت آمیز رویے میں یہ کہتے ہیں کہ مولوی یہ کہتا ہے، مولوی یہ کہتا ہے۔ آپ پرویز کو دیکھ لیں، آپ کسی باطنی کو دیکھ لیں، آپ کسی خارجی کو دیکھ لیں، آپ کسی رافضی کو دیکھ لیں، ہر بندہ یہی بولی بولے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف چند اقوال میں سے ایک قول کو اختیار کرنے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ اصولی اختلاف ہے، ایک نص کا اختلاف ہے، ایک قطعی عقیدے کا اختلاف ہے۔ اب ذرا اس چیز پہ غور فرمائیں کہ ایک امت ہوتی نا، امت کا جو تشخص بنتا ہے وہ پہلے انبیاء کے بعد ایک دوسرا نبی ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ حضرت موسیٰ سے پہلے انبیاء کو مانتا ہے، یعنی وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ان کو مانتا ہے، لیکن وہ یہودی ہے کیونکہ وہ ان انبیاء کے بعد ایک نبی حضرت موسیٰ کو مانتا ہے۔ ایک عیسائی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے، پہلے انبیاء کو بھی مانتا ہے۔ ایک عیسائی حضرت موسیٰ کو مانتا ہے لیکن وہ یہودی نہیں ہے۔ کس لیے نہیں ہے یہودی؟ کہ وہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، ایک تشخص بن گیا نا اس کا، ایک دوسرے نبی کو مانتا ہے۔ ہم مسلمان حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، پہلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ صابی ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی امت جو بنتی ہے وہ پہلے انبیاء کی نسبت سے نہیں بنتی، امت جدید نبی کی نسبت سے بنتی ہے۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے باوجود ان کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، باوجود اس کے کہ میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، روح اللہ مانتا ہوں، لیکن میں عیسائی نہیں ہوں۔ قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور بندے کو نبی مان لیا۔ اب ان کا تشخص، ان کا امتیاز، ان کی پہچان، ان کی انفرادیت اسلام نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں۔
ان کا امتیاز مرزا غلام قادیانی ہے، جس کو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول مانا ہے یا نبی مانا ہے۔ یعنی انہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم جی قرآن کو مانتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، ہم انبیاء کو مانتے ہیں، ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ تم اس لیے مسلمان نہیں ہو، میں انجیل کو نہیں مانتا، میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، میں تورات کو نہیں مانتا، میں حضرت موسیٰ کو نہیں، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن چونکہ ان کے بعد میں ایک اور نبی کو مانتا ہوں، اس لیے میں وہ نہیں ہوں، میرا تشخص الگ ہے۔ کیونکہ تم نے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بندے کو نبی مان لیا ہے، اب تمہارا تشخص محمد الرسول اللہ نہیں ہے، مرزا غلام قادیانی ہے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں؟ امت مسلمہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشخص سے بنتی ہے، وہ کسی اور کے تشخص سے نہیں بنتی۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک شخص کو نبی مانا۔ اس لیے ان کے ساتھ یہ اختلاف ہو گیا کہ تم الگ ہو گئے ہو مسلمانوں سے، کیونکہ نئے نبی کو ماننا ایک امت کو دوسرے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اب سامعین محترم، میں یہاں پہ وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو آج کل پھیلائی جاتی ہیں۔ میں اس طریقے سے نہیں کروں گا جس طریقے سے میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں، میں وہ چیزیں لاؤں گا جو آج کل میڈیا پہ بڑی اچھالی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر یہ ہے، اچھا یہ بھی ایک بڑے غور کرنے کی بات ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ درجہ بدرجہ نبی نہیں بنتے۔ یعنی اس طرح نہیں ہوتا جیسے ایک بچہ پہلے طالب علم ہوتا ہے، اس نے ادیب عربی کیا ہے، پھر عالم عربی کیا ہے، پھر اس کا علم مضبوط ہو گیا ہے، پھر اس نے فاضل عربی کر لیا ہے، پھر اس نے درس نظامی کر لیا ہے، پھر اس نے قیام فل کر لیا ہے، پی ایچ ڈی، درجہ بدرجہ چلتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا جو علم ہے وہ اکتسابی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ جب غار حرا کی طرف جاتے ہیں تو وہ امی ہیں، یعنی انہوں نے کسی مادی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور جب غار حرا سے واپس آتے ہیں تو اللہ انہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیتا ہے، اللہ انہیں نواز دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو جس بندے سے ہمیں واسطہ پڑا، کیونکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلا ہے۔ پہلے تو سیال کوٹ کی کچہری میں منشی تھا نا، سیال کوٹ کی کچہری میں منشی تھا مرزا قادیانی۔ نسیم حجازی کہا کرتے تھے، نسیم حجازی جو ناول نگار ہیں، نام ہے، وہ کہتے تھے کہ میرے والد نے، یہ نسیم حجازی صاحب بھی قادیان کی طرف کے تھے، کہتے میرے والد نے اور مرزا قادیانی نے پٹواری کا امتحان دیا اکٹھے، جیسے ہم اگزام دیتے ہیں نا کلرک بننے کے لیے، لیکچررشپ کے لیے، پٹواری بننے کے لیے میرے والد نے اور مرزا قادیانی نے امتحان دیا۔ نسیم حجازی کہا کرتے تھے مرزا فیل ہو گیا، میرا والد پاس ہو گیا۔ جو پٹواری کا امتحان نہیں پاس کر سکا وہ نبی کیسے ہوگا؟ اچھا، چونکہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے قدم نہیں ہوتے، جھوٹا بندہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا تھا جب مرزا قادیانی صرف اور صرف ایک عیسائیوں کے مقابلے میں مناظرے کرنے والا بندہ تھا، ختم نبوت کے مسئلے میں، خاتم النبیین کے معنی میں،
اس کے وہی عقیدے تھے جو مسلمانوں کے ہیں۔ پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلا، پہلے مجدد بن گیا، پھر پتہ مسیح بن گیا، پھر کیا بن گیا، 1903 میں آ کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جب یہ چکر دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ وہ پرانی اس کی تحریریں دکھا دیتے ہیں کہ جی میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہوں۔ جو پرانی تحریریں ہیں اس کے کلام میں تضاد ہے نا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے 1902 یا 3 میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ماننے والوں نے اسے نبی مان لیا۔ اب پھر ان میں 2 گروپ بن گئے، ایک لاہوری گروپ تھا، ایک قادیانی گروپ تھا، جہاں ممکن ہے اس کا کوئی اور بھی نام ہو، لیکن بہرحال وہ لاہوری گروپ کے علاوہ تھا۔ قادیانی گروپ جو تھا وہ مرزا قادیانی کو، یہ مرزا کے مرنے کے بعد کی بات ہے، مرزا کے مرنے کے بہت بعد کی بات ہے، قادیانی تمام جو تھے وہ مرزا قادیانی کو رسول مانتے تھے، اور جو لاہوری گروپ تھا وہ اسے مجدد مانتا تھا۔ جس طریقے سے قادیانی گروپ کافر ہے، اس طریقے سے لاہوری گروپ بھی کافر ہے، کیونکہ ایک کافر کو کافر نہ کہنا خود کفر ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کی آپ وہ ایک غلطی کا ازالہ سے شروع کر لیں، حقیقت الوحی تک چلے جائیں، کسی اس کی لٹریچر کو دیکھ لیں، اور مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں۔ یہ ہے ان کے ساتھ اختلاف کی اصل بنیاد۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی تو سب سے بلند شان کا حامل ہوتا ہے۔ پھر جب انہوں نے مرزا قادیانی کو نبی مان لیا، جس معنی میں بھی مانا کفر ہے، اس کا نتیجہ یہ بنا کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے افضل بھی مان لیا، کیونکہ وہ تو نبی نہیں ہے۔ اہل بیت سے افضل مان لیا کیونکہ وہ تو نبی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب میں اگلی بات کرتا ہوں۔ جس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تم ہمیں کس طرح کہتے ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، تو ظاہر ہے وہ قرآن کے لفظ کا تو انکار نہیں کر سکے گا۔ جب قرآن میں واضح فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایمان قرآن کریم کے صرف الفاظ کو ماننے کا نام ہے، یا قرآن کریم کے وہ معنی ماننا بھی ضروری ہیں جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ لغت میں صلاۃ کا معنی نماز کا ہی نہیں ہے۔ عربی لغت میں صلاۃ کا معنی نماز کا ہی نہیں ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا مانگنا، صلاۃ کا معنی کسی چیز کو کسی جگہ پر داخل کرنا، صلاۃ کا معنی ہاتھ کو آگ میں داخل کرنا، گھوڑے کو دوڑا کے آگے لے جانا۔ کہیں بھی اس کا معنی آپ کو نماز نہیں ملے گا۔ جب یہ حکم نازل ہوا، اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو،
اب مجھے بتائیے، سارے صحابہ عربی تھے نا؟ عربی تھے نا صحابہ؟ اب زبان کو جتنا مادری زبان والا سمجھتا ہے، دوسرا کون سمجھ سکتا ہے؟ مادری یعنی جس بندے کی مادری زبان پنجابی ہے، اور ہم جو لوگ مادری زبان پنجابی کے باوجود اردو بولنے لگے نا، ہماری پنجابی بھی پنجابی نہیں رہی۔ اگر آپ نے اصل پنجابی سننی ہے تو کسی اس بندے سے جا کے سنیں جو دیہات میں رہتا ہو اور دیہات میں ہی پلا پڑا ہو۔ عربوں کا ایک طریقہ تھا، وہ بعض قبیلے کسی مہمان کو اپنے قبیلے میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے اس سے ہمارے بچوں کی زبان ڈسٹرب ہوگی۔ اب صحابہ عربی ہیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی کہ اقیم الصلاۃ سے مراد کیا ہے۔ تو سرکار نے نماز پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں آج۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نے کیا ہے تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ اللہ کی اقیم الصلاۃ سے یہی مراد ہے۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جناب میں اقیم الصلاۃ کو تو مانتا ہوں لیکن نماز کو نہیں مانتا، اور یہ کوئی قضیہ فرضیہ نہیں ہے، باطنی یہ کہتے ہیں، یہ جو گور شاہی وغیرہ تھے یہ باطنیوں کی باز گشت تھی، یہ کہتے ہیں کہ ہم صلاۃ کو مانتے ہیں لیکن نماز کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب لغت میں تو صیام یا صوم کا معنی روزہ نہیں ہے، صوم کہتے ہیں رک جانے کو، رک جانا۔ بات نہیں کہتے تھے کہ صوم کا معنی بھوکا رہنا نہیں ہے، صوم کا معنی ہے رک جانا۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہیں جب حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی نا ولادت کے بعد، لوگوں نے کہا مریم تو بڑی نیک تھی، تیری ماں بھی بڑی نیک تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ بغیر نکاح کے تیرے بیٹا ہو گیا؟ انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے صوم کی نظر مانی ہے۔ آپ استدلال سنیں باطنیوں کا، وہ کہتے ہیں صوم کو مانتے ہیں لیکن روزے کو نہیں مانتے، کیونکہ صوم کا معنی ہے رک جانا، اور صوم سے مراد یہ ہے کہ تمہارے امام نے تمہیں جو راز کی بات بتائی ہے، جو بات ہوتی نا بڑی اینٹی دین، انہیں پتہ ہے اگر ہم نے لوگوں میں بتائی تو لوگ ہمیں جوتے ماریں گے، وہ کہتے ہیں راز کی بات ہے، یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، یہ مولوی نہیں سمجھیں گے، اسے چھپا کے رکھنا۔ وہ کہتے تھے صوم کا مطلب یہ ہے تمہیں تمہارے امام نے جو بتایا ہے نا وہ کسی کو بیان کرنے سے رک جاؤ، اس کو صوم کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے، حضرت مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کی رضا کے لیے صوم کی نظر مانی ہے، صوم کی۔ اب صوم کیا ہے؟ فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی بندے سے بات نہیں کروں گی۔ کہتے ہیں صوم کا معنی ہے بات نہ کرنا۔ تم خام کا کہتے ہو ہم بھوکے رہو اور پیسے رہو، میرے بھائی باقی سارے مباحث چھوڑ دیں، سب چیزوں کو رہنے دیں۔ اگر تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود نہ فرما دیا ہوتا عملی طور پر کہ اللہ کی صوم سے یہ مراد ہے کہ تم روزہ رکھو جیسے کہ سرکار نے رکھے، تب تو کوئی بندہ بھٹک سکتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے کوئی چیز اندھیرے میں چھوڑی نہیں ہے، پھر کوئی بدبخت سرکار کا دامن نہ پکڑنا چاہے تو اس کی بدقسمتی ہے، وہ حقائق کو مسخ نہیں کر سکتا۔
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جناب میں صوم کو مانتا ہوں لیکن روزے کو نہیں مانتا، تو مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ کافر ہوگا نا. اس نے ایک رکن کا انکار کیا ہے نا، قطعی چیز کا انکار کیا ہے. کوئی کہے میں صلاۃ کو مانتا ہوں، نماز کو نہیں مانتا. صلاۃ کا معنی ہے دعا مانگنا، میں نے دعا مانگ لی. نماز کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہوگا، کیونکہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو قطعی ہے قرآن کریم کی. حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. کوئی بندہ یہ کہے جی خام کا میں 5 لاکھ روپیہ جا کے وہاں جاؤں گا جناب، پھر میں شرطوں کی جھڑکیاں سنوں گا، مجھے کیا پڑی؟ نہیں، میں حج کو مانتا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا تم پہ حج فرض ہے. لیکن حج کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں. حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. میں نے اللہ کا ارادہ کر لیا، میں نے اللہ کا قصد کر لیا، لہذا میں نے حج پہ عمل کر لیا. تو مجھے بتاؤ کوئی بندہ یہ کہے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے؟ کوئی نہیں کہے. یقین جانیے علماء کو کسی کو کافر کہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جو کفر کرتا ہے علماء اسے کافر کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں. کوئی سیاستدان ڈر سکتا ہے، کوئی لیڈر ڈر سکتا ہے، علماء کبھی بھی جس بندے نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اسے کافر کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ کسی سے ہچکچاتے ہیں، نہ کسی کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں. سامعین محترم، وہ کہتے ہیں ہم خاتم النبیین تو مانتے ہیں لیکن آخر النبیین نہیں مانتے، اور پھر بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں. اور پرابلم کیا ہے کہ سچا بندہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا جتنی محنت ایک جھوٹا بندہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے. ان لوگوں نے اپنی منتھلی چندے رکھے ہوتے ہیں. جو بندہ اس مذہب کو مانتا ہے نا، اس نے اپنی انکم کا اتنا % وہاں جمع کروانا ہے، اور وہ خرچ کہاں ہوگا؟ لٹریچر پہ 13%. علماء تیار کرنے پہ، مناظر تیار کرنے پہ. سامعین محترم، خاتم النبیین دیکھیں، قرآن جو ہے نا، قرآن یہ صرف لفظوں کا نام نہیں ہے. القرآن هو اللفظ والمعنی جمعاً. قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. جیسے آپ نے صلاۃ کو مانا ہے نا، ویسے آپ کو نماز بھی ماننی پڑے گی. جیسے آپ نے صوم مانا ہے ویسے آپ کو روزہ بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ سرکار نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی مراد یہ ہے. اور یہیں پر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ مجھے ایک صاحب نے کہا، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، کوئی بات چل رہی تھی یزید کے بارے میں. مجھے کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ حضرت امام حسین حق پر نہیں تھے، انہیں وہ حدیثیں نظر نہیں آتی. میں نے کہا اسی لیے تب وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. اگر حدیث کا انکار کریں تو گمراہ کیسے ہوں؟ انکار نہ کریں تو گمراہ کیسے ہوں؟ تو یہ بندے جب حدیث کا ہی انکار کر دیں گے پھر جو جی میں آئے گا کہتے رہیں گے، جو جی میں آئے گا استدلال کرتے رہیں گے. سامعین محترم، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کافی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، عربی کافی ہے اس کے لیے. میرا پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ جب اقیم الصلاۃ کا حکم نازل ہوا تو صحابہ عربی تھے نا،
انہیں کیوں نہیں پتا چلا کہ اللہ کی اقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کیوں سرکار سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ جب صحابہ جن کی عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، قرآن سمجھنے کے لیے وہ بھی در نبوت کا رخ کرتے ہیں، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ عربی جو تمہاری ہے نا وہ بھی ہم جانتے ہیں تمہاری عربی کتنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو منصب بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ کے جو رسول ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا منصب یہ ہے یہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سناتے ہیں اور لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یعنی تعلیم کتاب الگ ہے، تلاوت آیات الگ ہے۔ تلاوت آیات کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نہ کسی لالچ کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی خوف کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ کا پیغام ویسے پہنچا دیتے ہیں جیسے پہنچانا چاہیے۔ اور یتلو علیہم آیات کا، ہم سنتوں کا ٹائم آخر میں دیں گے جی، آپ تشریف بیٹھیں۔ یتلو علیہم آیات کا، اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو آیات ہیں نا، آیات اللہ کے احکامات، اللہ کا کلام، پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو جائے تو یہ ایک آیت بھی معلوم نہیں کر سکتے جب تک نبی سے ان کا رابطہ نہ ہو۔ جیسے لاکھوں نبی نے اکٹھے ہو جائے نا، پہاڑ کو نہیں دیکھ سکتے، پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے، پوری انسانیت ایک آیت بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ انسانیت محتاج ہے آیات کو جاننے کے لیے در نبوت کی۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، جیسے رسول قرآن کی تلاوت تمہیں سناتا ہے ویسے ہی رسول تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اگر جس طریقے سے انسان آیت کو لینے کے لیے نبی کا محتاج ہے، اس طرح قرآن کو جاننے کے لیے بھی نبوت کا محتاج ہے، ورنہ تحصیل حاصل ہوگی۔ ایک کام جو ہم خود کر سکتے ہیں وہی ڈیوٹی لگا دی گئی، یہ تحصیل حاصل ہے، یہ کوئی عقل مند بندہ بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کافی تھا تو پھر تعلیم کتاب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض منصبی کیوں ہے؟ اور یہ بات وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھو لوگوں نے حدیثیں گھڑ لیں، اس طریقے سے ہو گیا، اس طریقے سے ہو گیا۔ وہ بات میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہارون الرشید کے زمانے میں تھا، اس نے اس کو پکڑا، ریاست نے اس کو پکڑا، وہ حدیثیں گھڑتا تھا، وضع کرتا تھا، کرتا تھا۔ ہارون نے کہا اس کو قتل کر دو، اس نے الہاد پھیلایا ہے، لادینیت پھیلائی ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے تو قتل کر دیں گے، ان 1000 روایات کا کیا بنے گا جو میں نے گھڑ کے لوگوں میں پھیلا دی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ احمد بن حنبل کو سلامت رکھے، وہ تیری گھڑی ہوئی روایات کو اس طرح چھانٹ کے الگ کر دیں گے جیسے دودھ سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس وقت گھڑی ہوئی روایات کو الگ کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائی
اگر مسجد سے جوتے کوئی چوری کر لے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بندہ نہ جائے کہ وہاں سے جوتے چوری ہو جاتے؟ ایک غلط چیز کا تدارک کرنا چاہیے، ایک غلط چیز کی آڑ میں درست چیز کا کے بارے میں تو یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہم تک الفاظ پہنچائے ہیں ویسے ہم تک معانی بھی پہنچائے ہیں۔ تو خاتم النبیین کا جیسے اس لفظ کو مانا جائے گا ویسے بھی مانا جائے گا جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور سامعین محترم پھر کہتے ہیں کہ دیکھو خاتم کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے افضل، جیسے آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہتے ہیں کہ خاتم المحدثین، غالب کو کہتے ہیں خاتم الشعراء۔ تو کیا غالب کے بعد کوئی شاعر نہیں آیا؟ یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد کوئی محدث نہیں آیا؟ آئے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو خاتم کا معنی افضل ہے، اس لیے خاتم النبیین سے مراد ہے افضل النبیین، کہ سرکار سب انبیاء سے افضل ہیں۔ میرے بھائی سرکار سب انبیاء سے افضل بھی ہیں اور سب انبیاء سے آخری نبی بھی ہیں۔ دیکھیں ایک لفظ جو ہے نا وہ کبھی اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کا اصلی معنی تو حقیقی ہوتا ہے نا، مجازی معنی تو کسی قرینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے شیر کا لفظ ہے، اب شیر ایک درندہ ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یار وہاں پر اس طریقے سے لوگوں میں لڑائی ہوئی اور میں نے ایک شیر دیکھا جس نے یہ کیا، تو ظاہر ہے شیر کا لفظ یہاں پر بہادر آدمی ہے، درندہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن کوئی بیوقوف یہ کہے کہ اس کا معنی ہوتا ہی بہادر آدمی ہے، درندہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو بیوقوف نہیں ہے وہ۔ حقیقی معنی اصل ہوتا ہے، مجازی معنی کسی قرینے کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ تو خاتم کا معنی افضل مجازی ہے اور خاتم کا معنی آخری اس کا حقیقی معنی ہے۔ خاتم القوم کا معنی ہے قوم کا آخری فرد، قوم کا آخری فرد، اور اس پر علماء لغت کا اتفاق ہے۔ اور مرزا قادیانی سب سے چھوٹا تھا بہن بھائیوں میں، جتنے اس کے بھائی تھے نا یہ سب سے چھوٹا یہ تھا۔ تریاق القلوب میں کہتا ہے کہ میرے اتنے بہن بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، لہٰذا میں خاتم الاولاد ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا تھا۔ تو خاتم کا معنی ہوتا ہے آخر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی خود وضاحت نہ فرما دی ہوتی تب تو کوئی بندہ خاتم کے چکر میں الجھ جاتا۔ دلیلوں کا کیا ہے؟ ہر بندہ کوئی نہ کوئی دلیل گھڑ لیتا ہے، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو مبہم نہیں چھوڑا۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں اتنی روشن شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنے اس کے دن روشن ہیں۔ سرکار نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ اب دیگر آیات سے پہلے ذرا اسی آیت پہ توجہ مرکوز کریں، اور جو بڑا شور ڈالا جاتا ہے آپ دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ خاتم کا معنی کیا ہے؟ سرکار نے خود فرمایا
کہ میری، اب اس مثال کو سمجھنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اگر حدیث صحیح نہ ہونا اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے، ورنہ حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس کا اور بھی درجہ ہو سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے، جیسے ایک بندے نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اب لوگ اس عمارت میں گھومتے ہیں، وہ اس اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں خالی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فَأَنَا النَّبْنَةُ، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب سرکار نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، تو پھر خاتم کا معنی افضل بنا یا خاتم کا معنی آخر بنا؟ یعنی سرکار نے، اور پھر کیا تھا، اس پر بھی کبھی آپ غور فرمانا، نبی کی جو ذات ہوتی ہے نا، وہ کسی سیاسی لیڈر کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا جی چاہے تو فلاں کو ووٹ دے دیں، جی چاہے تو فلاں کو ووٹ دے دیں۔ جب نبی کی ذات جلوہ فرما ہو جاتی ہے، پھر ایمان اور کفر کا فیصلہ نبی کو ماننے یا نہ ماننے پہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، بڑی ریاضت کرتا ہے، لیکن جو نبی آ گیا، ماضی کی بات کر رہا ہوں، جو نبی آ گیا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ پھر ایمان کی کسوٹی نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کہ جب وہ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے نا دنیا میں، تو ان کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ایسی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اصطلاح میں انہیں ان چیزوں کو ارہاس کہا جاتا ہے، ارہاس، کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کی ذات کو ایسی، اس کے وجود کے ساتھ ایسی نشانیاں ملا دیتا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم پھل آتے تھے نا، جب حضرت زکریا نے پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے، تو فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے آئے۔ علماء کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا ارہاس تھا کہ لوگوں، یہ جو ماں ہے، یہ جو عورت ہے، یہ عام عورت نہیں، اس کی گود میں اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہی جو سرکار کے میلاد کے جو واقعات ہیں ان کی یہی حقیقت ہے۔ سامعین محترم، جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر آتا تو وہ بعد والے پیغمبر کے بارے میں لوگوں، جیسے حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی بشارت دیتے تھے، حضرت عیسیٰ رسول کریم علیہ السلام کی بشارت دیتے تھے۔ اگر سرکار کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو سرکار بھی اس کی طرف اشارہ کم از کم ضرور فرما کے جاتے۔ سرکار نے تو اشارہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي أَوْ كَمَا قَالَ۔ فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے۔ یہ 30 سے مراد ہے جو بڑے بڑے ہیں، باقی پتہ نہیں چھوٹے کتنے ہوں گے۔ 30 آئیں گے دجال،
جھوٹے جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر سرکار کے بعد کسی طرح کا نبی آنا ہوتا تو سرکار فرما دیتے نا کہ میرے بعد سچے بھی آئیں گے، جھوٹے بھی آئیں گے، ذرا پہچان کر لینا۔ سرکار نے تو فرمایا میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال بھی ہوگا، وہ کذاب بھی ہوگا۔ اور سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی جو تواتر کی حد تک بیان فرما دیا وہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ یہ میری گفتگو ابھی بالکل ادھوری ہے، انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر اس کے مزید کچھ پہلو عرض کروں گا۔ تو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ بنیادی ہے، کیونکہ تشخص نبی کی ذات ہوتی ہے، اور قادیانی اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد ایک اور بندے کو نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔